الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العلي العظيم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قریب ہو جائے, جانے کی فضا نہ بنائیں. انشاءاللہ مختصر اور مفید بات ہوگی, تو جم کر جڑ کر بیٹھے. اللہ رب العزت آپ کے جمنے جڑنے کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بات نکال دے جو آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور میرے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو عزیز و بزرگوں دوستوں, اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. میرا آپ کا عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ کائنات میں جو ذرہ ہے یا بہت بڑی مخلوق ہے, سب کا بنانے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق و مالک نہیں ہے. تو گویا کہ ساری کائنات کو ذرے سے لے کر سورج تک, بلکہ کائنات میں اس سے بڑی بھی کوئی مخلوق ہے تو اس کو بنانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے. لیکن اللہ کا ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ ساری چیزوں کو بناتے خود ہیں, لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے ان چیزوں میں سے کسی کو بڑا مقام دے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھتے چلے کہ 7 دن ہے, ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہے, اور 7 دن بنانے والی ذات اللہ کی. اللہ کے علاوہ تو کوئی بنا نہیں سکتا. 7 دنوں کو اللہ نے بنایا, لیکن اللہ رب العزت نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنایا. جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنایا. تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں بھائی, پیر کو بھی, ہفتے کو بھی, اتوار کو بھی اللہ نے بنایا, تو جمعے کو بڑا مقام کیوں ملا؟ اسی طرح سال میں 12 مہینے آتے ہیں. سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ سال کے 12 مہینے ہیں, اس کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. پھر یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ رمضان کو بڑا مقام کیوں ملا؟ بھئی شوال کو بھی اللہ نے بنایا, ذی القعدہ کو بھی اللہ نے بنایا, رجب کا مہینہ بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. پھر سوال آتا ہے کہ نہیں رمضان کو بڑا مقام کیوں دیا اللہ نے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے سال کے اندر 365 راتیں آتی. اگر انگریزی سال دیکھا جائے سورج کے اعتبار سے کتنی راتیں آتی ہیں؟ 365 راتیں. اور اگر اسلامی اعتبار سے, چاند کے اعتبار سے سال دیکھا جائے تو 354 دن کا ہوتا ہے. تو 354 راتیں آتی ہے اسلامی اعتبار سے. انگریزی اعتبار سے 365 راتیں آتی ہے. ہر رات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل کیوں کیا؟ دوسرے راتوں کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ تو بس آج انشاءاللہ یہی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو بنایا, لیکن اس مخلوق کے اندر بعض چیزوں کو بڑا مقام و مرتبہ کیوں دیا, اور اگر ہم بھی بڑا مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بس انشاءاللہ پورا بات ان 2 باتوں کے گرد ہی گھومے گا. نمبر 1, اللہ نے دنیا میں کسی بھی چیز کو فضیلت عطا فرمائی تو اس کی وجہ کیا ہے
دوسرا، اگر ہم اللہ کے نگاہ میں قابل عظمت اور بڑے فضیلت والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دو باتیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ دو باتیں انشاءاللہ پورے بیان کا خلاصہ ہوگی۔ تو عزیزو، بزرگوں، دوستو، اس کے ساتھ ساتھ پہلے ایک بات تمہید کے طور پر سمجھتے چلے کہ دنیا کا بھی ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت کسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کی عزت میں یا تو اضافہ ہوتا ہے یا عزت میں کمی آتی ہے۔ کوئی چیز ہے، اس کی نسبت کسی کے ساتھ جڑ گئی تو اب وہ نسبت جڑنے کی وجہ سے یا تو اس کو عزت ملے گی یا ذلت ملے گی۔ مثال سے سمجھتے چلے کہ ہم مسجد کا کام کر رہے ہیں، مسجد بنانے کا کام چل رہا ہے کسی جگہ، اور ہم نے مسجد کے لیے کسی بھٹی پر جا کر وہاں سے اینٹ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ اینٹ لے کر آئے۔ اب اینٹ جو بنی ہے ساری کی ساری ایک ہی بھٹی میں بنی کیا نہیں؟ ایک ہی بھٹی کے اندر اینٹ بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں سے کسی اینٹ کا استعمال ممبر اور مصلی بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں سے بچی ہوئی اینٹوں کا استعمال طہارت خانہ اور بیت الخلاء بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب بتاؤ، دونوں اینٹوں کا مقام مرتبہ ایک ہے کیا؟ حالانکہ ایک ہی بھٹی میں بنی۔ ایسا نہیں کہ مسجد کا ممبر اور مصلی بنانا تھا تو اسپیشل الگ سے بھٹی بنائی گئی، ایسا ہے کہ کہیں؟ ایک ہی بھٹی کے اندر ساری اینٹوں کو بنایا گیا، ایک ہی بھٹی کے اندر ساری اینٹوں کو بنایا گیا، لیکن جب وہ وہاں سے نکلی کچھ اینٹ ایسی تھی جس کی نسبت مسجد کے ممبر اور مصلی سے جڑ گئی تو اس کے ساتھ اس اینٹ کی عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب کوئی یہاں خدا نخواستہ کوئی جاہل احمق چپل پہن کر یہاں آ کر اس اینٹ کے اوپر پیر رکھتا ہے تو سارے مسلمانوں کو غصہ آتا کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس اینٹ کی نسبت ممبر رسول سے جڑ چکی ہے، اب اس اینٹ کا مقام بھی عام نہیں رہا۔ اگر اس کی بھی کوئی غصہ کرتا ہے تو تمام مسلمانوں کو غصہ آتا ہے۔ اب اسی بھٹی میں بنی ہوئی دوسری اینٹ ہے، اس کو لا کر طہارت خانے میں لے کر چلے گئے، وہاں لگا دیے۔ اب بتاؤ، اس کی کوئی عظمت کرتا؟ اس کی عزت ہوتی؟ بلکہ وہاں اگر کوئی چپل پہن کر نہیں گیا تو لوگ اس کو ٹوکتے ہیں کہ ارے بھائی چپل پہن کر جا۔ تو بتاؤ، وہاں لگنے والی اینٹ کا کچھ قصور ہے کیا؟ بس نتیجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت گھٹیا چیز کے ساتھ لگ گئی اور اس کی نسبت اعلیٰ چیز کے ساتھ لگ گئی۔ جب اس کی نسبت بلند چیز کے ساتھ لگی تو اس کا مقام بھی بڑھ گیا، اور اس اینٹ کی نسبت گھٹیا چیز کے ساتھ لگی تو اس کا مقام خود بخود کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ اصل میں بیان کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کو بات سمجھانا ہے، اسی لیے اتنا آہستہ آہستہ اور مثال سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ تو پتہ چلا کہ نسبت جڑ گئی تو اچھی نسبت جڑے گی تو مقام بڑھ جائے گا، اور گھٹیا نسبت جڑ گئی تو مقام گھٹ جائے گا۔ تو جس طرح ایک بھٹی میں بننے والی اینٹیں سب سائز میں بھی برابر ہے، مال بھی سب میں برابر لگا ہوا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد نسبت بدل گئی، ان کے مقام کے اندر کمی زیادتی آ گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہے سب اللہ نے بنائی ہے، اپنے دست قدرت سے بنائی ہے، ایک ہی کارخانے سے بنائی ہے، لیکن جس کی نسبت کسی بڑی چیز سے لگ گئی اس کو بڑا مقام دے دیا گیا، اور جس کی نسبت کسی خاص چیز سے نہیں لگی اس کو اتنا خاص مقام نہیں دیا گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی؟ اب چلے آگے۔ تو آگے دیکھیے، جتنی چیزیں دنیا کے اندر باعزت ہے، جسے ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کون کون سی ہے دیکھیں گے، اور ان کی نسبت کس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کو بڑا مقام ملا، اس کا بھی جائزہ لیتے چلتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے دنوں کے اندر سب سے مقدس دن جمعے کا مانا جاتا ہے، سید الایام کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، کہ پورے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کو یہ مقام کیوں ملا، کس بنیاد پر جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنایا گیا۔ جب ہم تحقیق کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب کائنات کی طرف سے سب سے پہلی وحی غار ہرا میں جو نازل ہوئی وہ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا۔
سورۃ الانفال پارہ نمبر 10ویں پارے کے پہلے صفحے کی آیت ہی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس دن نازل فرمایا جس دن دو گروہ کی آپس میں ٹکر ہو رہی تھی، تو اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد جنگ بدر کا واقعہ بھی اسی دن پیش آیا۔ جمعے کا دن تھا 17 رمضان المبارک، اور اس سے 10 سال پہلے، تقریباً 10-12 سال پہلے، آسمان دنیا سے پہلی وحی دنیا کے اندر جمعے کے دن آئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمعے کی نسبت قرآن سے لگ گئی، جمعے کی نسبت قرآن سے لگ گئی۔ اس نسبت نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ آگے چلتے ہیں، سال کے اندر 12 مہینے، کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ ابھی ہم نے بتایا 12 مہینے پورے بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی، لیکن تمام مہینوں کے اندر سب سے افضل مہینہ رمضان کا، سب سے مقدس مہینہ اور سب سے برکت والا مہینہ رمضان کا۔ اب اگر قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کو یہ مقام کیوں ملا، اللہ نے اس کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑا چڑھا کر کیوں بیان کیا، تو قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر غالباً 29 سورۃ البقرہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ مل گیا جواب کہ رمضان کی نسبت بھی کس سے جڑ گئی؟ قرآن سے۔ تو اب رمضان بھی تمام دنوں کا سردار بن گیا، کہ کس کے کیا ہو گیا؟ تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کو اتنے اہتمام کے ساتھ جو عبادتیں کی جاتی ہے، اللہ نے اس میں مغفرتوں کے جو وعدے کیے ہیں، اپنی انوار، برکات، تجلیات، مغفرت کے پروانے اللہ رب العزت جو بے حساب تقسیم کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رمضان کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، تو رمضان بھی تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ سال میں اللہ رب العزت نے 365 راتیں بنائی، اور میرا اور آپ کا یہ عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ ان تمام راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اتنا بڑھا کر کیوں دیا، لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کیوں قرار دیا، تو قرآن ہی سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 جگہ ارشاد فرمایا، 25واں پارہ سورہ دخان کی دوسری آیت یا پہلی آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اسی کی اور وضاحت سورۃ القدر 30ویں پارے کی پہلی آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کی نسبت، لیلۃ القدر کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، اللہ نے اسے تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ ارے بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟ سمجھ میں آ رہی ہے اچھے سے؟ چلے پھر آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر سب سے مقدس سرزمین کون سی ہے؟ مکہ مدینہ، جہاں بیت اللہ اور روضہ رسول ہے کہ نہیں ہمارا ایمان کہ دنیا کی سب سے مقدس سرزمین اگر کوئی ہے مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، اس سے زیادہ اور کوئی مقدس زمین نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ جس اللہ نے مکے کو بنایا اسی اللہ نے ہندوستان کو بنایا کہ نہیں؟ جس اللہ رب العزت نے مدینے کی سرزمین بنائی اسی نے ہمارے ہنگولی کی سرزمین بنائی کیا نہیں؟ بنانے والی ذات ایک ہے، تو پھر جو مقام مکہ اور مدینہ کو مل رہا ہے وہ ہمارے علاقے کو کیوں نہیں؟ تو جب ہم احادیث کا، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سرزمین حجاز وہ زمین ہے جس زمین پر آسمان سے وحی نازل ہوئی، جس زمین پر قرآن نازل ہوا۔ ہمارے ہندوستان میں ہوا کہ قرآن نازل کسی اور جگہ ہوا؟
جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا اس سرزمین کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، اللہ نے اس سرزمین کو پوری دنیا کے سرزمینوں کے حصے کا سردار بنا دیا۔ بنائے گیا نہیں؟ کتنی عظمت سے ہم جاتے ہیں وہاں جا کر جو ہے تو کتنی عظمت، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں کہاں بلائے؟ اپنے گھر پہ بلائے، اللہ روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ خواہش ہے کیا نہیں؟ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام ایمان والوں کو بار بار وہاں لے جانے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بار بار وہاں لے جانے کی توفیق بھی اور استطاعت بھی اور صلاحیت بھی عطا فرمائے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ دیکھ کے جس زمین کے حصے کو قرآن سے نسبت لگ گئی وہ حصہ پورے زمین کے حصوں کا سردار بن گیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ساری امتوں میں سب سے افضل امت کون سی ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نہیں؟ تمام امتوں میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے تو ظاہر سی بات ہے ان کی امتیں بھی 1,24,000 ہوگی، لیکن سب سے افضل امت ہماری، سب سے افضل امت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیا نہیں؟ تو اب سوال یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اس امت کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ بھائی دوسری امتیں بھی تھیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ دوسری امتیں مجاہدے میں ہم سے کہیں بڑی ہوئی تھی، کہ بعض امتوں کو 1000 سال 2000 سال عمر ملتی تھی۔ روایتوں میں آیا ہے جو شب قدر بھی ہم کو ملی نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پچھلے قوموں کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص تھا 43 سال یا 83 سال تک مستقل وہ عبادت میں لگا رہا۔ تو اب بتائیے اس امت کا کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ 83 سال تک مستقل اللہ کی عبادت کرے، آنکھ بھی نہ جھپکے، اتنا بھی گناہ نہ کرے؟ ہے ایسا کوئی؟ تو پرانی امتوں کے مجاہدے بڑے ہوئے تھے، پرانی امتوں کے مجاہدے بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس تو کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ 40 میں سے 2.5% دینا ہے، 100 میں سے کتنا دینا ہے؟ 2.5%۔ ان کا مجاہدہ بڑا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تو غالباً 40% زکوٰۃ پڑتی تھی۔ کتنی تھی؟ کہ 100 روپے میں سے 40 روپے دینا تھا۔ تو قربانی بڑی ہوئی ہے کہ نہیں ان کے پاس؟ اس کے ساتھ ساتھ اور کہ ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے ہم اس کو اپنے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، امت کا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا، بلکہ زکوٰۃ کا جو مال ہے پہاڑ پر لے جا کر رکھ دو، اگر قبول ہوگا تو آسمان سے ایک آگ آئے گی اس کو جلا دے گی۔ تو مجاہدہ بڑا تھا کہ نہیں؟ 40% بھی نکالو اور اپنی آنکھوں سے اس کو ضائع ہوتا ہوا دیکھو۔ ہمیں تو 2.5% نکالنا ہے اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے، ضائع تو نہیں کرنا ہے اسے۔ تو ہماری امت میں مجاہدہ کم ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس امت کے مقام و مرتبے کو بڑھایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ تو علماء نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ ہماری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، اس لیے اللہ نے ہماری امت کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا۔ جہاں دوسری وجوہات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ ہے کہ اس امت کو، اس کے درجے کو بڑھانے میں جہاں دوسری وجہوں کا دخل ہے وہیں یہ بھی وجہ شامل ہے کہ اس امت کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی۔ کہ گویا خلاصہ یہی نکلا کہ اس امت کا تعلق بھی قرآن سے جڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں کا کیا بنا دیا؟ سردار بنا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ میرا آپ کا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے یہ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ امام الانبیاء ہے۔ کیا ہے؟ تمام انبیاء کے سردار، تمام نبیوں کے، رسولوں کے سردار۔ اب یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجنے والی ذات اللہ کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ اس کی دوسری وجوہات کے ساتھ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کا سردار اس لیے بنایا گیا، اس لیے کہ آپ کی نسبت بھی قرآن سے جڑ گئی اور آپ پر قرآن کو نازل کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
کہ جس جس کی نسبت قرآن سے جڑ رہی ہے اللہ اس کے مقام کو کیا کر رہے ہیں؟ بڑھا رہے ہیں نہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ نورانی۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا۔ ایک دو نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، اربوں کی تعداد میں نہیں، بلکہ ان گنت ہے فرشتوں کی تعداد۔ کتنی ہے؟ ہم گن نہیں سکتے، لامحدود ہے، جس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھنا تمام فرشتوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لیکن آپ کو پتا ہوگا سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن جبریل امین کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا گیا؟ تو قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، کہ جو قرآن ہے اس کو نازل کرنے والے فرشتے، یعنی اللہ کے پاس سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے جو فرشتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہ جبریل امین کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، وہ سید الملائکہ بن گئے، وہ سید الملائکہ بن گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی۔ اللہ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، کہ جیسے ہم نے بھی بتایا دن بھی اللہ کی مخلوق، رات بھی اللہ کی مخلوق، یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت، چاند، سورج، ستارے، سب کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ اللہ نے اتنی مخلوق بنائی کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے کہ نظام شمسی کے اندر کتنے سیارے ہیں، اور کتنی نظام شمسی مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے، اور کتنی کہکشائیں اللہ کی اس کائنات میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سائنسدانوں نے اپنی کم عقلی کے ساتھ جتنا سرچ کیا، اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی ساری کائنات کو دیکھا جائے تو یہ جو دنیا ہے نا اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سائنسدان، جو انہوں نے جتنا دیکھا اس کی بنیاد پر۔ ان کا علم تو محدود ہے نا، اللہ کی کائنات تو اس سے بڑی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کی کائنات کے سامنے دنیا کی حیثیت ایک نقطے کے برابر ہے تو اندازہ لگاؤ اللہ کی کائنات اور مخلوق کتنی بڑی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات کہ تمام مخلوق کا سردار کسے بنایا؟ انسان کو بنایا۔ کسے بنایا؟ انسان۔ کہ انسان تمام مخلوقات کا سردار ہے۔ اب یہاں بھی یہ ذہن میں آتا ہے کہ انسان کو تمام مخلوقات کا سردار بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت چاہتے تو فرشتوں کو تمام مخلوقات کا سردار بنا دیتے، کیونکہ وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے نا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے پلک جھپکنے کے بقدر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں تمام مخلوق کا سردار بنایا جائے، پھر بھی اللہ نے اس انسان کو جو کہ مرکب من الخطأ والنسیان ہے، گناہوں کا پتلا ہے، اسے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح کچھ آیت ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ ہم نے قرآن مقدس کے بوجھ کو آسمان اور زمین پر اتارنا چاہا، اور سورہ حشر میں ہے کہ پہاڑوں پر اتارنا چاہا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان لوگوں نے قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے منع کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے خوف محسوس کیا کہ کہیں قرآن کے بوجھ سے ہم ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ قرآن کے بوجھ کو جب آسمان و زمین نے پہاڑ جیسی مضبوط چیز نے اٹھانے سے منع کر دیا تو فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس انسان نے قرآن کے بوجھ کو اٹھایا۔
یعنی کہ قرآن انسانوں پر نازل کیا گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کامل بشر تھے، انسان تھے، ان پر قرآن نازل کیا گیا اور قرآن انسانوں کے لیے نازل کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی نسبت انسان سے مل گئی تو انسان تمام مخلوقات کا سردار بن گیا۔ ارے بات سمجھ میں آئی نا اب تک کی کہ جس کی نسبت قرآن سے ملتی جا رہی ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کا مقام بڑھ رہا ہے، اس کے مرتبے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ لیلۃ القدر کا تعلق رمضان سے جڑا، لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار بن گئی۔ جمعے کے دن کا تعلق قرآن سے جڑا، جمعہ تمام دنوں کا سردار بن گیا۔ سرزمین مقدس حجاز کا تعلق نزول وحی سے جڑا، وہ خطہ تمام دنیا کے حصوں کا سردار بن گیا۔ انسان کا تعلق قرآن سے جڑا، انسان کو تمام مخلوقات کا سردار بنا دیا گیا۔ امت محمدیہ کا تعلق قرآن سے جڑا، امت محمدیہ کو تمام امتوں کی سردار بنا دیا گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن سے جڑا، آپ کو سید الانبیاء بنا دیا گیا۔ جبریل امین کا تعلق قرآن سے جڑا، انہیں سید الملائکہ بنا دیا گیا۔ تو سوچو عزیزو، آج اگر ہم اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں گے تو اللہ کی نگاہ میں ہمارا بھی مقام و مرتبہ بڑھے گا کہ نہیں؟ ارے بڑھے گا کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جتنی مثالیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دی گئی کہ جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو آج بھی اگر میں آپ اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ دیں گے بس اللہ کی نگاہ میں بھی ہمارا مقام عام انسانوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ بڑھے گا کہ نہیں؟ تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے بڑا بننا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ اکثر ایک برائی ہوتی ہے کہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، کچھ ایسا کام کروں کہ لوگوں کے نگاہوں میں میں بڑا دکھائی دوں۔ یہ تو تکبر ہے، اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں لوگوں کے نگاہوں میں بڑا بنوں، بلکہ یہ خیال آنا چاہیے کہ میں میرے رب کی نگاہ میں بڑا بن جاؤں، میں میرے رب کی نگاہ میں بڑا بن جاؤں۔ کیونکہ عزیزو ایک بات بتاؤ آپ کو، آپ لوگوں کے ساتھ کتنا ہی اچھا معاملہ کیوں نہ کریں، ان کے آنکھوں میں بڑا بننے کے لیے کتنے ہی جتن کیوں نہ کر لیں، کبھی نہ کبھی یہ لوگ کچھ نہ کچھ کبھی نکال ہی لیتے۔ دنیا کا اصول ہے، ضابطہ ہے۔ لوگوں نے انبیاء کو چھوڑا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کی ذات کے اندر بھی کیڑے نکالے کہ نہیں؟ سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، کہ لوگ تانا دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، اتنی مقدس کتاب، اتنا مقدس کلام جب نازل ہو رہا تھا، اللہ کے نبی یہ کلام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے، لوگ کہتے یہ تو کاہن ہے، یہ تو شاعر ہے۔ تانا دیے کہ نہیں؟ تو الغرض لوگوں کے سامنے آپ کتنا بھی بڑا بننے کی کوشش کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ کچھ ایسا ہیرا بہانہ بنائیں گے کہ آپ نے جو محنتوں کے ساتھ اپنا مقام، اپنی پوزیشن بنائی تھی وہ ایک دن سب ختم ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی نگاہ میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو قابل عظمت بنانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ دے، اور جو شخص اللہ کی نگاہ میں بڑا بن گیا اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتے، اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتے۔ تو یہی گزارش ہے عزیزو کہ آج کی بات کا خلاصہ بھی یہی ہے، اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑو، اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کی عزت تمہیں عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑا تھا، اللہ نے قیصر و کسریٰ کے تاج صحابہ کے قدموں میں لائے، لا کر ڈالے گی اللہ رب العزت۔ حالانکہ قیصر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور حکومتیں تھی،
رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ ایسی طاقتیں تھیں کہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان پر حملہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی حکومت ایسی نہیں تھی جو فارس کی حکومت یا شام کی حکومت کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھے، لیکن صحابہ نے اپنے تعلق کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا اور اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑا۔ دنیا کی سپر پاور حکومتیں ان کے قدموں میں تھیں، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے میں ایسی حکومت قائم ہو رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے وہ ظالم کی حکومت ہے، وہ فاجر فاسق کی حکومت ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو بدلنا، تو ہم کیا طریقہ اختیار کرتے پتہ ہے؟ کہ چوراہوں کو آباد کرتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اطمینان سے تبصرے بازی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، اس کو نہیں اس کو ووٹ دینا چاہیے، اس کو نہیں یہ کینڈیڈیٹ یہاں سے کھڑا ہوتا تو اچھا ہوتا، مسلمان ایک جگہ سے اتنے کھڑے نہ ہوتے تو ایسا ہوتا، انہیں وہاں سے اس کو کھڑے کرتا تو ایسا ہوتا۔ یہ باتیں ہوتی کہ نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا بلکہ انڈیا کا سب سے بڑا سیاستدان جو ہے نا، یہ چائے کی دکان پہ بیٹھے ہوا ہے، اور واقعات میں بھی ایسا ہے کہ ابھی جو آیا وہ کہاں سے آیا؟ چائے کی دکان سے ہی آیا نا۔ تو لوگ جو ہے نا اپنی قسمت آزماتے کہ بھئی جب ایک بندہ چائے کی دکان سے پرائم منسٹر بن سکتا تو میں بھی کیوں نہ اپنی قسمت کو آزماؤں اور چائے کے دکانوں پر بیٹھ کر تبصرہ کروں تاکہ میں بھی وہ مقام حاصل کر لوں۔ ارے ایسا ہی لگتا کہ نہیں؟ تو اسی لیے عزیزو میں یہ کہہ رہا تھا، اصل جو بات چل رہی تھی کہ ہمیں اگر ہندوستان نہیں کائنات کے پورے دنیا کے نظام کو بدلنا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ساری کائنات کے اندر وہ انقلاب آئے گا جو آج سے 1400 سال پہلے آئے گا۔ بتاؤ نا کہ جب صحابہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلے کتنی مختصر تعداد میں تھے، بعض روایتوں میں تو پڑھنے کو ملا 100-150 کے قریب تھے، بس 10 سال کی محنت کا خلاصہ، کیونکہ جنگ بدر میں 313 تھے تو اس میں بھی انصار کے تھے مدینے کے، تو مکے سے جو اثاثہ آیا تھا کتنا تھا؟ 100-150 کے آس پاس تھا۔ کوئی دنیا کے لوگ سوچ سکتے تھے کیا کہ یہ جو 100-150 لوگ اپنا گھر بار مکان زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کوئی سوچ سکتے تھے کہ 20 سال کے بعد یہی لوگ ساری دنیا کے بادشاہ بن کر بیٹھیں گے؟ سوچ سکتا تھا کیا کوئی؟ ہمارے بھی اگر ذہن میں وہ تصور لایا جائے تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ جن کے پاس رہنے کا، کھانے کا، سونے کا ٹھکانہ نہیں، کپڑے پہننے کے لیے پورے کپڑے میں موجود نہیں ہے، وہ لوگ صرف 20 سال کے اندر، زیادہ نہیں، مدینے میں آنے کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 10 سال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 سال اور دور خلافت فاروقی 10 سال، تو بس 20 سال کا یہ عرصہ تھا، پوری دنیا میں انقلاب آیا کہ نہیں؟ تو آج بھی اگر اللہ کی ذات بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، بس کمی میرے اور آپ کے اندر آ گئی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ صحابہ دنیا میں عزت والے تھے حقیقی مسلمان بننے کی وجہ سے، اور آج ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ بس یہی خلاصہ ہے۔ اقبال جو ہے نا، علامہ اقبال بہت ہی دور اندیش شاعر ہے، ایک ایک شعر میں اگر ان کے دیکھے جائے نا، ایسی پورے یعنی ایک زمانے کی داستان کو وہ بندہ ایک شعر کے اندر لپیٹ کر پیش کر دیتا۔ یہ جو شعر ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اس ایک شعر کی اگر تشریح کی جائے نا تاریخ کے روشن دان سے جھانکتے ہوئے ماضی کے انداز میں، تو پوری رات بھی اس کے لیے کم پڑے گی۔ لیکن شارٹ کٹ خلاصہ یہ ہے کہ اقبال یہ کہنا چاہتے تھے کہ صحابہ نے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑا، حقیقی مسلمانوں کی صفات اپنے اندر پیدا کی، جس کے نتیجے میں ساری دنیا نے انہیں عزت دی۔ اور آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ میرے آپ کی بات نہیں، سارے عالم کے مسلمانوں کا یہی عالمیہ ہے
کہ ہم عزت اللہ نے جہاں رکھی ہے وہاں نہیں تلاش کرتے بلکہ دوسری جگہ تلاش کرتے. تو بتاؤ جہاں عزت ہے وہاں ملے گی نا, اگر جہاں عزت نہیں ہے وہاں تلاش کرے تو ملے گی کیا؟ ظاہر سی بات ہے. مثال کے طور پر ایک شخص آیا مسجد کے اندر, اس نے ایک پانی کی بوتل بھر کر لائی. کیا کیا اس نے؟ پانی کی ایک بوتل بھر کر لائی اور امام صاحب کے مصلی کے پاس کولر کے پیچھے اس نے رکھ دیا. اب دوسرا شخص آیا پانی تلاش کرنے کے لیے, اس پانی کی بوتل کو تلاش کرنے کے لیے وہ پوری مسجد میں تلاش کر رہا ہے, بس امام صاحب کے مصلی کے پاس نہیں آ رہا ہو. تو بتاؤ اگر وہ قیامت کی صبح تک بھی وہ بوتل تلاش کرے گا تو ملے گی اس کو؟ کیونکہ وہاں رکھی بھی نہیں ہے نا. طارق خانوں میں جا کر دیکھ رہا, چھت پہ دیکھ رہا, بازو کے روم میں دیکھ رہا, الماریوں کے اندر دیکھ رہا, کولر کے اندر, اوپر باہر, ہر جگہ دیکھ لے رہا, اس کو ملے گی وہ پانی کی بوتل؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں رکھی ہوئی نہیں ہے. وہ رکھی ہوئی کہاں ہے؟ مصلی کے اوپر. تو لہٰذا اگر کوئی شخص آ کر ڈائریکٹ مصلی کے اوپر تلاش کرے تو اسے ملے گا کہ نہیں؟ اس مثال سے بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے وہاں تلاش کرے تو جلدی ملتی ہے, بلکہ ملتی ہے, اور جو چیز جہاں رکھی ہوئی نہیں ہے وہاں آپ رات بھر بھی تلاش کرے تو نہیں ملے گی. نہیں ملے گی نا. تو اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہے اپنی اس قرآن کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی پڑھی گئی, ان اللہ یرفع هذا الكتاب اقواما, کتاب اقواما, کہ اللہ رب العزت بعض قوموں کو قرآن مجید کے واسطے سے عزت عطا فرماتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض قوموں کو اللہ رب العزت قرآن مجید کے واسطے سے عزت عطا فرماتے ہیں, ان کے مقام و مرتبے کو بڑا کرتے ہیں. تو اس روایت کی روشنی میں پتہ چلا کہ عزت, دونوں جہاں کی عزت اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ قرآن مجید میں. اور ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں آج؟ دنیا کے اندر, دنیا کے عہدوں کے اندر, سیاست کے اندر اور دوسرے کاروبار کے اندر, وہاں عزت تلاش کر رہے ہیں. بلکہ یہود و نصارہ کے لباس کو بھی ہم نے اپنا کے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن خدا کے لباس کو پہن کر مجھے عزت مل جائے. دشمن خدا کے چہرے کو بھی ہم نے اپنا کر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس میں عزت مل جائے. شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا کر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں عزت مل جائے, شہرت مل جائے. لیکن کیا خلاصہ نکلا آج کہ سارے ہندوستان کے اندر بلکہ پورے دنیا میں مجموعی طور پر اگر کوئی قوم ذلیل ہے, مسلمان ہے کیا نہیں؟ تو اس لیے عزیزوں آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑو, اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑو. قرآن ایک ایسا سرچشمہ ہے, قرآن ایک ایسا کنواں ہے, ایسا سمجھ لو. قرآن ایک ایسا کنواں ہے جو کوئی یہاں آ کر سیراب ہوتا ہے, جو کوئی اس چشمے پر آ کر اپنے آپ کو اس چشمے کے پانی سے سیراب کرتا ہے, اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں جگہ میں کامیاب کر دے. دنیا کی کامیابی تو آپ کو بتایا گیا کہ صحابہ کو کیسی کامیابی ملی کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں قدموں میں آ گئی. آخرت کی کامیابی تیار تو ہے نا بھی سننے کے لیے؟ کیا تھک گئے تھوڑے بہت؟ اگر تھک گئے ہوں گے تو انشاءاللہ بات کو سمیٹ لیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مختصر کرتے چلتے ہیں. تو یہ تو دنیا کی کامیابی بتائی گئی کہ صحابہ نے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑا, اللہ نے انہیں دنیا کے خزانے عطا فرمائے. ابھی کچھ دن پہلے ہی حیات الصحابہ کے اندر ایک روایت پڑھنے ملی کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے. آپ جو ہے تو آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو بلانے کے لیے بھیجا. عبد الرحمن ابن عوف فاروق اعظم کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف پریشان ہو گئے کہ بھئی آدمی جب کسی کو بلاتا ہے اور گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف سے ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آئی, اسی لیے آدمی رو رہا ہے, اشارہ ہوتا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے کھانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگے. لا بأس لا بأس, اے امیر المومنین پریشان مت ہوئیے, دنیا کی مصیبتیں حادثے آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بل اشد الباس, اے عبد الرحمن ابن عوف میں پریشان کیوں نہ ہوں, بہت بڑی پریشانی کا معاملہ پیش آ گیا ہے. اب یہ بات سن کے عبد الرحمن ابن عوف بہت پریشان ہو گئے کہ خلیفہ کہہ رہے کہ بہت بڑی پریشانی کا معاملہ پیش آ گیا ہے.
پھر حضرت فأخذ بیدیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ کو پکڑا، فدخل فی الحجرہ، اور انہیں ایک حجرے کے اندر لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جیسے ہم اس کمرے میں داخل ہوئے، میں نے دیکھا کہ وہاں پر دنیا کے خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سونا، چاندی، دراہم، دنانیر، پورے کمرے کے اندر اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پریشانی کی وجہ یہ کہ یہ میرے پاس آ گیا ہے، یہ ملک فارس، شام، ایران فتح ہوا، اس کا مال غنیمت میرے پاس آیا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں کہ یہ پریشانی کی چیز ہے، کیونکہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا، صدیق اکبر کے پاس نہیں آیا۔ اگر ان کے پاس آتا تو مجھے وہ طریقہ بتاتے تھے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، لیکن ان کے پاس اتنی کثیر مقدار میں نہیں آیا تو انہوں نے کوئی طریقہ بھی میرے سامنے نہیں رکھا۔ اب میں پریشان ہوں کہ کہیں اس مال کی وجہ سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ خیر حضرت عبد الرحمن نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ ہم بیٹھ کر مشورے سے اس کی کوئی تجویز طے کرتے ہیں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ امہات المومنین کے گھروں پر، عام مسلمانوں کے صحابہ کے گھروں پر وہ مال بھیجا گیا۔ روایت کے الفاظ ہے حتی وزعنا، یہاں تک کہ ہم نے پورا مال تقسیم کیا، تب جا کر حضرت عمر کو چین ملا۔ بس اس روایت کی روشنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑا، اور مکے میں یہ حالت تھی کہ کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، لیکن قرآن سے تعلق جڑا، مدینے میں آئے، سونے چاندی کے ڈھیر اللہ نے ان کے گھروں میں لگا دیے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں گے، اللہ دنیا کی عزت عطا فرمائیں گے، دولت عطا فرمائیں گے، شہرت عطا فرمائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آخرت کی عزت بھی عطا فرمائیں گے۔ آخرت کی عزت کیسی عزت؟ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں آنے والا آخری شخص تمام موجود ہوں گے، تمام کے تمام موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام کے سامنے حافظ قرآن کے والدین کو بلائیں گے۔ کس کو بلائیں گے؟ حافظ قرآن کے والدین کو بلائیں گے، اور ان کے سر پر ایک تاج پہنائیں گے۔ وہ تاج ایسا ہوگا جس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ روشن ہوگی۔ تو آپ بتاؤ، اگر کوئی جلسہ ہو، اس جلسے کے اندر آپ کو اسٹیج کے اوپر بلایا جائے اور وہاں پر آپ کو ہار پہنایا جائے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا کہ نہیں؟ ارے ہوتا کہ نہیں؟ حالانکہ جلسے بھی کتنے لوگ لائیں گے، تم بڑا کرتے کرتے پورے ایگولی کے لائیں گے، اور بڑا کریں تو 2-3 زیرو کے لا لو گے، اور زیادہ بڑا کریں تو پورے اسٹیٹ کے لوگوں کو جمع کریں گے، اور اگر بہت ہی زیادہ بڑا کریں تو پورے ملک کے لوگوں کو لا لیں گے۔ اس سے بڑا کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ اب اگر اس جلسے میں کسی کو بلا کر اس کو ہار پہنایا جائے تو اتنے لوگوں کے سامنے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عزت۔ تو اندازہ لگاؤ کل میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک کتنے لوگ ہیں؟ کوئی اندازہ لگا سکتا؟ انبیاء بھی۔ اور خاص بات، اگر جلسے میں کوئی بڑا آدمی آئے، بھائی مثلا کلیکٹر ہے، اپنے علاقے کا کوئی بڑا ذمہ دار ہے، وہ رہا تو ہمارا سینہ اور تھوڑا چوڑا ہوتا کہ نہیں؟ کہ ارے بھائی فلاں صاحب کے سامنے مجھے بڑی پوشی کرائی جا رہی ہے۔ وہاں امام الانبیاء، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہوگی۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، صحابہ کی مقدس جماعت ہوگی، اور کائنات کے تمام افراد ہوں گے۔ وہاں حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور انہیں تاج پہنا کر ان کی عزت میں اضافہ کیا جائے گا۔ بتاؤ اس سے بڑی عزت مل سکتی ہے کہیں؟ اور بعض محدثین نے یہ سوال قائم کیا کہ بھئی تاج ہی کیوں پہنایا جائے گا؟ دوسری اور چیز جیسے پھول کا ہار، ابھی دستی دی آپ نے، دستی کیوں نہیں اڑائی جائیں گی؟ تاج ہی کیوں پہنایا جائے گا؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے، تاج کنایا ہے بادشاہت اور سرداری سے۔ تاج کون پہنتا تھا؟ جو بادشاہ ہوتا۔ تاج کون پہنتا ہے؟ جو قوم یا قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ تو فرمایا تاج کنایا ہے سرداری اور بادشاہ سے، گویا کہ حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن سرداری عطا کی جائے۔
اب اندازہ لگاؤ کہ جب حافظ قرآن کے والدین کا یہ مقام ہے تو جو خود حافظ قرآن ہے اس کا کیا مقام ہے؟ بیان کر سکتے ہو؟ کیا عزت، کیا اس کو جو ہے تو سربلندی ملے گی۔ اس لیے عزیزو اب بس اپنی بات کو سمیٹتا چلتا ہوں کہ دیکھو پہلے سے جو بات ہوئی 2 منٹ میں اس کا خلاصہ، کیونکہ ہوتا کیسا ہے پتہ ہے کیا، بات ہم سمجھتے ماشاءاللہ بہت اچھی ہو رہی، لیکن جب جاتے واپس کچھ عمل کرنے کا، ارے بات تو بہت اچھی ہوئی تھی لیکن ہم کو عمل کیا کرنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس بات بہت پسند آئی ماشاءاللہ، بہت اچھی تقریر ہوئی، لیکن ہم کو اس میں سے عمل کے لیے کیا ملا نہیں معلوم، کیا ملا نہیں معلوم۔ تو یہ خلاصہ کیا نکلا، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ لوٹے ہو۔ تو اس لیے آخر میں خلاصہ سمجھتے چلو کہ آپ کو میں نے اتنی بڑی تمہید باندھ کر جو اب تک بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے عزیزو کہ جس نے اپنی نسبت کو قرآن سے جوڑا اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ بڑھ جائے تو ہمیں 2 کام کرنا ہوگا۔ ساری بات کا خلاصہ، اگر ساری بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھی چلے گا، اگر کسی ساتھی نے پیچھے سوتے ہوئے بھی سنا تو چلے گا، لیکن اس بات کو کان کھول کر بلکہ دل کے پردے کھول کر سن لو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اگر ہم دنیا آخرت کی عزت چاہتے ہیں ہمیں اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، قرآن سے تعلق جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی قرآن سے تعلق جوڑنے کا مطلب کہ بھئی قرآن کو لیے سینے سے لگا دیا، اب روزانہ اس کو لے کے گھوم رہے کہ بھئی قرآن سے میں نے اپنے تعلق کو جوڑ دیا، اب قرآن میرے سینے سے جڑا ہوا یہ دن بھر، یہ اس کا تعلق ہے، اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 2 ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اگر آپ انہیں چاہتے ہیں کہ حافظ قرآن عالم دین بنائے تو آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ انہیں مدارس کے اندر داخل کریں تاکہ کل قیامت کے دن میرے آقا کے سامنے آپ کی بھی تاج پوشی ہو، آپ کی بھی عزت افزائی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کریں تاکہ ان کا تعلق بھی قرآن سے جڑ جائے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بندے یا آپ کے بچے اللہ کی نگاہ میں بڑے بنے؟ چاہتے کہ نہیں سر؟ جب یہ چاہتے ہیں تو ان کے تعلق کو قرآن سے جوڑو، اور قرآن سے جوڑنے کا آسان طریقہ ہے کہ انہیں مدارس کے اندر داخل کر کے حافظ قرآن بناؤ۔ ایک آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن کہ آپ کے بچے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے پاس 2 3 4 بچے ہیں، سب کو ہمیں حافظ قرآن نہیں بنانا ہے، بعض کو جو ہے تو اسکول وغیرہ کی تعلیم بھی دلانی ہے، بہت اچھی بات ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، وقت نہیں ہے بھی اس کی تفصیل بیان کرنے کا، لیکن وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہمارے بچوں کو عصری فیلڈ کے اندر بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ تو عصری فیلڈ کے اندر اگر ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے تو ان کے تعلق سے آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ان کے تعلق کو مکتب سے جوڑو تاکہ وہاں پر ان کا تعلق قرآن سے جڑ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بچوں کے تعلق سے۔ نمبر 1، اگر حافظ قرآن بنانا ہے مدارس سے جوڑو تاکہ ان کا تعلق قرآن سے جڑ جائے اور وہ بھی اللہ کی نگاہ میں بڑے بن جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کا تعلق مکتب سے جوڑو تاکہ قرآن سے جڑ کر وہ بھی بڑے بن جائے۔ یہ تو بچوں کے تعلق سے، اور آپ کے تعلق سے یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے نمبر 1، قرآن کی تلاوت کریں، کوشش کریں روزانہ، مشکل نہیں ہے عزیزو۔ رمضان میں دیکھو ہم محنت کرتے کوشش کرتے تو ہوتا کہ نہیں پڑھنا؟ ارے ہوتا کہ نہیں؟ رمضان میں کوشش کرے تو ساتھیوں سے پوچھے تو کارگزاری ملتی کہ 2 قرآن ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے 1 مہینے میں 4 قرآن پڑھ سکتا تو عام مہینے کے اندر کم سے کم 1 مہینے میں 10 پارے نہیں پڑھ سکتا۔ تو ترتیب بنا بہت آسان ہے، ہم نے اصل میں اس کو مشکل سمجھا، اس میں مشکل نہیں تھا، ورنہ اگر ترتیب بنائی جائے نا، ہر نماز سے پہلے 5 منٹ پہلے بھی اگر آگے ہر نماز سے پہلے، اور ہر نماز سے پہلے 5 منٹ میں قرآن کے 1-2 صفحے بھی پڑھ لیے نا ہم نے، تو انشاءاللہ دیکھنا مہینے کے اندر ہی آپ کا قرآن ہو جائے گا، مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ کا قرآن ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کو نہیں آتا تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بچے ہیں تو یہ قرآن سیکھے، قرآن تو موت تک سیکھ سکتے ہیں آپ۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ ترتیب بنائے، امام صاحب سے رابطہ قائم کرے، یا جو اچھا قرآن پڑھتا ہے اس سے رابطہ قائم کرے اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ کسی بھی شخص کا تعلق قرآن سے اس وقت تک نہیں جوڑ سکتا جب تک وہ اس کو پڑھ ہی نہ سکے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے دل میں جذبہ آیا کہ مجھے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑنا ہے، لیکن پڑھنا ہی نہیں آ رہا تو تعلق جڑے گا کیا؟
نہیں جڑے گا. اس لیے اگر آپ کی عمر زیادہ بھی ہے کچھ نہ کچھ ترتیب بنائے، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوگا. دوسری بات کہ قرآن سے تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کیسے ہوگا کہ کم سے کم ہر مسجد میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کی جانی چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 10 منٹ درس قرآن کا حلقہ لگنا چاہیے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ان صورتوں کی تفسیر ہونی چاہیے جو عموماً ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. قرآن نے کہا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ سے رک گئے. قرآن نے کہا اگر کوئی غیر محرم سامنے آ رہی ہے یا غضوا ابصارہم، اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، ہم اپنے آنکھوں کو جھکا لیں. قرآن نے کہا والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ہم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کریں. قرآن نے کہا پڑوسیوں کے حق کو ادا کرو، ہم وہ ادا کرنے والے بنے. خلاصہ کلام کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. اور چوتھی بات، قرآن کی جتنی تعلیمات ہمیں سمجھ میں آئی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جس شخص نے یہ 4 کام کر دیے، نمبر 1 قرآن پڑھنے کا اہتمام، نمبر 2 اس کو سمجھنے کی کوشش، نمبر 3 اس کے آیات پر عمل کرنے کی کوشش، اور نمبر 4 اس کے احکامات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش. جس نے یہ 4 کام کیے اس نے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ دیا، اور جس نے اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑا وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی عزت والا بن جائے گا، اور خالق کائنات کی نگاہ میں بھی باعظمت بن جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں آیا نا آپ کو کہ کیا کرنا ہے؟ قرآن سے تعلق کو جوڑنا ہے. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس کافی ہے نا؟ کافی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عزیزوں بس 2 باتیں سن لو. ایک یہ کہ ابھی تراویح میں ہمارا قرآن ختم نہیں ہوا، باقی ہے، تھوڑا سا باقی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے جتنے لوگ ہیں سب سے گزارش ہے 2 دن ابھی جو ہے تو قرآن کے اندر تراویح کے اندر اپنا قرآن مکمل کیا جائے گا. اور بس تھوڑا سا پارا بچا ہوا ہے، لمبی لمبی رکعتیں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، مختصر رکعتیں ہوگی اور جو ہے تو مختصر قرآن پڑھا جائے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے تو تراویح کو اخیر تک اہتمام سے پڑھیں، کیونکہ جس طرح قرآن کا سننا ایک سنت ہے، اسی طرح پورے 30 دن یا 29 دن تراویح پڑھنا بھی ایک سنت ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج الحمدللہ جس طرح آپ آئے ہیں 2 دن اسی طرح آئیے. اور دوسری گزارش یہ تھی کہ آج تاخرات ہے، اہتمام کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اس چیز کی کوشش ہونی چاہیے. اور خاص بات کہ جب 29 کو قرآن ختم ہوگا وہاں 2 چیزیں جمع ہو جائیں گی. نمبر 1 تاخرات کی فضیلت، نمبر 2 ختم قرآن کی فضیلت. روایتوں میں آتا ہے تاخرات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے اور ختم قرآن پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. 2 فضیلتیں جمع ہو رہی ہے. اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آج آپ جتنے اہتمام سے آئے ہیں اس سے کئی زیادہ اہتمام کے ساتھ 29 شب کو بھی یہاں تشریف لائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لائے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کوئی دعا کر لے. تاخرات کی برکت بھی تھی، ختم قرآن کا موقع بھی تھا، آپ نے اللہ سے دنیا آخرت کی خیر کو مانگا، اللہ نے آپ کو دینے کا فیصلہ کر دیا. تو آسانی کا سودا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اور جو ہے تو اخیر تک تراویح کا اہتمام کریں، راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہمارے آنے والی نسلوں کو حقیقی معنی میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، دعا چائے وغیرہ. اچھا الحمدللہ بھی دعا ہوگی. دعا کے بعد جو ہے تو آپ حضرات کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کچھ چائے وغیرہ کا انتظام کیا ہے، لہٰذا تمام احباب سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے بغیر نہ چلیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت مالك السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اے العالمین گناہوں کو معاف فرما مولا گنہگار ہے مولا خطا کار ہے مولا سیاہکار ہے رمضان کا مہینہ تو نے عطا کیا غفلت کے ساتھ گزر گیا یا اللہ جس طرح روزے رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھ سکے مولا غفلت ہوئی ہے یا اللہ کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ جس طرح قرآن سننا چاہیے تھا پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھ سکے مولا غفلت بہت ہوئی ہے لیکن یا اللہ ہم تیرے در پر آ کر اپنی غفلت کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے مولا گناہوں کو معاف فرما مولا خطاؤں کو درگزر فرما رمضان کے مقدس مہینے کو گناہوں میں گزار دیا مولا ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے مولا ہم سے زیادہ نافرمان کون ہو سکتا ہے کہ تو آسمان پر نیلا لگا رہا تھا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں جس کی مغفرت کر دوں لیکن ہم اتنے بے غرض بے غیرت بنے کہ اس وقت ہم ہوٹلوں کو آباد کر رہے تھے چوراہوں کو آباد کر رہے تھے مولا ہماری اس غفلت کو درگزر فرما مولا ہمیں معاف کر دے مولا ہمیں معاف کر دے اتنے مقدس مہینے کو گناہوں کے ساتھ گزار دیا غفلت کے ساتھ گزار دیا بازاروں کو آباد کرنے کے ساتھ گزار دیا مولا اس غفلت پر ہماری پکڑ نہ فرمانا یا اللہ اس غفلت پر ہماری پکڑ نہ فرمانا یا اللہ تو نے فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو تیرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے مولا رمضان تیری نعمت تھی ہم نے ناشکری کی کہیں اس ناشکری کے نتیجے میں ہم پر تیرا عذاب نہ آ جائے مولا ہمیں معاف کر دے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح تیرے سامنے حاضر ہونا تھا نہیں ہو پائے یا اللہ جس طرح تجھے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے یا اللہ سارے عالم پر جو حالات آئے ہیں اس کی وجہ میں خود ہوں یا اللہ ہم خود ہیں ہمارے اعمال ہیں ہمارے اعمال کے نتیجے میں ایسے فیصلے آ رہے ہیں یا اللہ ہم اپنے گناہوں کو معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دے یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی تو یا اللہ مغفرت فرما یا اللہ ہمیں جو وقت بچا ہے رمضان المبارک کا اس کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رمضان کے مقدس لمحات کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما مولا سرزمین فلسطین کے حالات تیرے سامنے ہیں یا اللہ 5-6 مہینے سے وہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ لیکن یہ ہماری بے غیرتی ہے کہ وہاں وہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہم یہاں پر اپنی جائز ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ وہ ایک روٹی کے لقمے کے لیے ترس رہے ہیں ہم یہاں پر ہزاروں لاکھوں کی عید کی شاپنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمیں اس گناہ میں بھی بخش دے کل قیامت کے دن اگر فلسطین کا کوئی شہید بچہ ہمارا گربان پکڑ کر ہم سے یہ سوال کرے گا کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں یہاں پر ہمارے ماں باپ شہید کیے جا رہے تھے یہاں ہماری بہنیں شہید کی جا رہی تھی اور تم اپنی عید کی شاپنگوں میں مشغول تھے تو مولا ہم اسے کیا جواب دے سکتے ہیں مولا ہم اتنے بے غیرت بن چکے ہیں یا اللہ اپنی اس بے غیرتی کا اقرار تیرے سامنے کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اس کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ناجائز عمل پر کل ہماری پکڑ نہ فرمانا یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا ایک بہت بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو چکا ہے یا اللہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف کر دے یا اللہ تو وہ ہے جس نے بدر میں فرشتوں کے لشکر کو اتارا تھا یا اللہ تیری ذات تو وہ ہے جس نے احد میں جبریل امین کو بھیجا تھا یا اللہ تیری ذات تو وہ ہے جس نے خندق میں ہوا کا عذاب بھیج کر دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا مولا تیری
ذات تو وہ ہے جس نے ابراہیم کی آگ میں حفاظت کی تھی، مولا تو وہ ہے جس نے موسیٰ کو فرعون جیسے ظالم کے لشکر سے بچایا تھا، یوسف کو کنویں سے بچایا تھا۔ یا اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں آج کی اس مقدس رات میں تیرے دربار پر حاضر ہو کر بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کا حامی مددگار ہو جا۔ یا اللہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے مجاہدے بھی واقعتاً میں بہت بڑے ہوئے ہیں، بس تیری مدد ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیری مدد ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کی فوج فرعون کی فوج سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ جبریل امین کی طاقت سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، لیکن یا اللہ تیری مدد ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں رکی ہوئی ہے۔ یا اللہ آج ہم تیرے در پر حاضر ہو کر اپنی بدعمالیوں کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بلکہ سارے امت کے بدعمالیوں کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں معاف کر دے، ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی نصرت فرما، ان کے لیے تو اپنے غیبی لشکروں کو بھیج دے۔ یا اللہ مسجد اقصی کی بازیابی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ سلام ہے ان فلسطینی مجاہدوں پر جو اپنے باپ کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، اپنی ماں کا، اپنے بھائی بہنوں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس ایک مسجد کو وہ کافروں کے حوالے کرنے کے لیے راضی نہیں۔ یا اللہ کل قیامت کے دن اگر تو نے ہم سے یہ سوال پوچھ لیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں، وہ فلسطین کے مسلمان بھی 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے تھے، تمہارے ہی ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کی زندگی کے کاروبار تھے، لیکن انہوں نے ایک مسجد کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور 21ویں صدی میں ہندوستان میں رہنے والوں مسلمانوں تمہارے سامنے میری ایک مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا اور تمہیں اس کی کچھ بھی فکر نہیں ہوئی۔ یا اللہ اگر تم نے یہ سوال کر دیا ہم کیا جواب دیں گے؟ مولا ہم تیرے سامنے کیا موٹی آئیں گے کہ تیری مسجد کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری دنیا کمانے کی مصروفیت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یا اللہ تیری مسجد میں غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی ہے، اور ہم اپنی مسجدوں کو، محلے کی مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی فکر نہیں کر رہے۔ یا اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کی قیامت کے دن ہم کس منہ سے تیرے حبیب کے سامنے حاضر ہو سکیں گے کہ تیرا حبیب ہم سے سوال پوچھے گا کہ تمہارے سامنے مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کیا جا رہا تھا، کیا تم نے اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کی؟ مولا کیا جواب دیں گے؟ مولا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ یا اللہ اس میں تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو ستار ہے، غفار ہے، جس طرح تو گناہوں پر ہمارے پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے ان گناہوں پر بھی پردہ ڈال دینا مولا، امت کے ان بڑے بڑے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، ورنہ جب میرے نبی کو امت کے ان گناہوں کا علم ہوگا، میرے نبی کا دل زخمی ہوگا، میرے نبی کو دلی اعتبار سے تکلیف پہنچے گی۔ یا اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دینا اور نام اعمال سے بھی مٹا دینا، کل ہمارے نبی کے سامنے ان اعمال کو نہ پیش کرنا، بلکہ ہمیں آگے سے تجھے راضی کرنے کی توفیق والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ راضی ہو جا، رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے عالم کا نظام تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی اور ساری دنیا کے اندر آنے والا جو مستقبل ہے ہمارے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے ایمان کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ماحول بنا کر یا اللہ ہمیں ایسے حالات میں زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما۔
یا اللہ ایسا موقع نہ عطا فرما کہ ہمیں ایمان کو بچانے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے قربان نہیں کرنے پڑے، کیونکہ اللہ ہم کمزور ہے۔ وہ مجاہدے جو بلال حبشی نے دیے ہم نہیں دے سکتے، اس لیے تجھ سے ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اتنا سنگین حالات ہمیں نہ دکھلا، بلکہ ہمیں ماحول سازگار کر کے دے، ہمیں عبادتوں پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مجموعے میں جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت فرما، ہر ایک کی ہر جائز خواہش کو تو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کبھی وہ دنیا میں ہوتے تو ہمیں سکون راحت پہنچانے کی کوشش کرتے، ہمارے ماں باپ، باپ دادا پردادا جو بھی تھے وہ اگر دنیا میں رہتے ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے۔ یا اللہ آج ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کو سکون راحت عطا فرما، انہیں جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں شامل فرما اور ہمیں بھی داخل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا اطاعت گزار بنا، والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ جس پریشانی سے گزر رہی ہے، ہر ایک کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، مولا کوئی قرض میں ڈوبا ہے، کوئی غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی بیماری میں لگا ہوا ہے، کسی کے رشتوں کے مسئلے ہے۔ یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں ہر ایک کی ہر جائز خواہش کو آپ پورا فرما، ہر ایک کی ہر جائز خواہش کو آپ پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائیے، ان کی دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائیے، ان کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ ان کا احسان ہے، اگر ان کی محنتیں نہ ہوتی تو آج ہم یہاں کھڑے ہو کر تیرا کلام تراویح میں نہ پڑھتے مولا۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ ہمارے ان اساتذہ کی مغفرت فرمائیے جنہوں نے ہم پر محنت کر کے ہمیں اس لائق بنایا کہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر مصلی پر تیرا کلام سنا رہے ہیں۔ ان کی تمام دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائیے، آخرت میں بھی انہیں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بے نکاحی جوڑے بیٹھے ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرمائیے۔ یا اللہ ہندوستان کے اندر بھی جو حالات آنے والے ہیں، یا اللہ یہ حالات تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارا حامی مددگار اور ناصر بن جا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله